अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बताऊंगा कि इजलास में आज पीटीआई के रहनुमाओं ने, पीटीआई के अरकान ने हंगामा खड़ा किया और नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान झड़पें हुई हैं, तलख कलामियाँ हुई हैं। ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद ख़ान के दरमियान और राना तनवीर और अली मोहम्मद ख़ान के दरमियान नून लीग ने आईना दिखाने की कोशिश की है प्रॉपरली पीटीआई को, और अली मोहम्मद ख़ान ने अपना एहतजाज किया है कि पार्लियामेंट के अंदर से मेंबरान को क्यों गिरफ़्तार किया गया। ये पार्लियामेंट की तौहीन है। ये पहली दफ़ा शायद तारीख़ में हुआ होगा कि गुज़श्ता रात, ये जो रात गुज़र गई, हुकूमत ने यानी पुलिस ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग में अंदर दाखिल होकर कमरों में से मेंबरान को ज़बरदस्ती पकड़ा है, गिरफ़्तार किया है। पीटीआई के रहनुमा जो छुपे हुए थे, पनाह लिए हुए थे पार्लियामेंट हाउस में गिरफ़्तारी के खौफ से, बहादुर तो इतने हैं नहीं कि बाहर निकल आते। गिरफ़्तारी से आपको कौन से कोड़े पड़ रहे हैं, आपको कौन सा फांसी पे चढ़ाया जा रहा है? भाई गिरफ़्तार ही किया जाएगा और थाने में रखा जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा। आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप लाखों लोगों के, हज़ारों लोगों के वोट लेकर आए हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो इतनी तो आप में जुर्रत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि आप पुलिस में खुद पेश हो कि भाई मुकदमा दायर किया, आ जाओ गिरफ़्तार कर लो। ये फवाद चौधरी की तरह दौड़ लगा दी। फवाद चौधरी की दौड़ आपने देखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये पार्लियामेंट के अंदर छुप कर बैठ गए थे। रात को फिर खाना भी बुलाया, खाना भी मंगवाया और बाहर से, और खाना भी खाया। रात पार्लियामेंट में ही रुक गए। आधी रात को, कोई 3:16 पे रात को पुलिस के 6 डाले अंदर दाखिल हुए पार्लियामेंट के अहाते में, और पुलिस अंदर चली गई। बत्तियां बुझा दी गई, लाइट बंद करवा दी गई। जिन जिन कमरों में वो मौजूद थे कि अंधेरे में क्या करेंगे, और ज़ाहिर है एसी प्लांट तो है पार्लियामेंट हाउस का, लेकिन उसमें ये होगा कि थोड़ी देर के बाद गर्मी शुरू होगी। तो इस तरह उनको बत्तियां बुझा के, लाइट्स बंद करके उनको ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया। इनमें शेख वकास अकरम थे और कोई नसीम शाह थे गालबन, और इसके अलावा 2-3 और मेंबरान थे। उनको रात को उठा लिया गया था। जमशेद दस्ती भी उसमें शामिल थे। 4-5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अली मोहम्मद ख़ान निकले तो अली मोहम्मद ख़ान को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया, उनको जाने दिया गया। अली मोहम्मद ख़ान बाहर निकल के चले गए, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये मुझे फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया कि अली मोहम्मद ख़ान के पास क्या गीदड़ सिंगी थी कि उन्होंने उनको पुलिस ने गिरफ़्तार ही नहीं किया। बाकियों को पुलिस ढूंढ कर गिरफ़्तार कर रही थी। गुज़श्ता रात बैरिस्टर गोहर को बाहर से गिरफ़्तार किया गया था, पार्लियामेंट के बाहर से, और शेर अफजल मरूवत को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ़्तार किया गया। शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ़्तार किया गया। और फिर जो सीसीटीवी फुटेज आई है, शुएब शाहीन मोबाइल अपने मुलाजिम की तरफ फेंक रहे हैं, शायद मोबाइल में कोई मामला होगा। तो बहरहाल इनको जो उठाया गया, तो आज असेंबली में हंगामा बर्पा किया पीटीआई के अरकान ने, और स्पीकर डाइस का घेराव करने की कोशिश की। स्पीकर ने इनको फिर अपनी नशस्तों पर भेज दिया। और बाकी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है, हुकूमती इत्तेहादी जमातें, उन्होंने भी पीटीआई के अरकान का साथ दिया। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत ने, पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की थी पार्लियामेंट में अंदर दाखिल होकर। पार्लियामेंट के बाहर से आप गिरफ़्तार कर रहे थे, आप घर जाने देते, उनको घरों से उठा सकते थे। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार करना, यानी कल फिर पीपल्स पार्टी के भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, कल कभी नून लीग के भी इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर से, असेंबली के इजलास से भी उठाए जा सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट की तौहीन थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी इसका कायल हूँ कि भाई पार्लियामेंट के एक तरफ तो आप तौहीन पार्लियामेंट की कानून साजी करने जा रही हैं कि अगर कोई जज पार्लियामेंट की तौहीन करे या कोई और बंदा पार्लियामेंट की तौहीन करे, पार्लियामेंट के फ़ैसलों को उठाकर फेंक दे, तो फिर उन पर तौहीन पार्लियामेंट क्यों न नाफिज की लगाई जाए। तो आप तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई का सोच रहे हैं लोगों के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ इवन, तो फिर आप खुद कैसे कर रहे हैं पार्लियामेंट की तौहीन, अंदर से कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो इस पर आज बड़ा पंगा हुआ। राना तनवीर ने
اور خواجہ آصف نے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ خواجہ آصف کی ایک لاجک تھی، خواجہ آصف نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک تو NOC کی خلاف ورزی کی گئی، روٹ کی خلاف ورزی کی گئی، نازیبا زبان استعمال کی گئی، ریاست مخالف تقاریر کی گئیں، اداروں کے سربراہان کے خلاف تقاریر کی گئیں، گالم گلوچ کیا گیا، صحافیوں کو گالم گلوچ، خواتین کو گالم گلوچ، اداروں کے سربراہان کو گالم گلوچ۔ تو یہ کون سا جلسہ تھا بھائی؟ لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا، بھڑکایا جا رہا تھا، نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر آپ دیکھ لیں تو خواجہ آصف نے کہا کہ یہ تک نعرے لگائے گئے کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ یہ کون سا نعرہ ہے؟ یعنی پاکستان سے بھی ان کو عمران خان زیادہ پیارا ہے، خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو جب اس طرح کے نعرے لگائیں گے تو پھر اس طرح کا رد عمل تو آئے گا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور پھر اسی پہ جو علی محمد خان اور باقی جو لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے احتجاج کیا، تو رانا تنویر نے بھی بڑی زبردست قسم کی تقریر کی ہے، اور خواجہ آصف نے تو یہاں تک کیا کہ یہ تو بڑا، یہ جو علی محمد خان ہے ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ درود پاک پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ علی محمد خان تقریر کرتا ہے، بات کرتا ہے تو شروع میں درود پاک پڑھتا ہے، اور جس طرح بندیال صاحب غلط فیصلے دیتے تھے، عمر عطا بندیال چیف جسٹس سے جب تھے تو پہلے قرآن کی آیت پڑھتے تھے، تو طیب بلوچ کہتے تھے کہ بھائی یہ جب بھی قرآن پاک کی آیت پڑھتا تھا بندیال تو مجھے یقین ہو جاتا تھا یہ کوئی بلنڈر مارنے جا رہا ہے، کوئی غلط فیصلہ آئین کے خلاف فیصلہ دینے جا رہا ہے۔ تو یہ علی محمد خان بھی درود پاک پڑھ کر خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس پر انہوں نے پھر ان کے درمیان طلق کلامی ہوئی۔ پھر رانا تنویر نے ان کو آئینہ دکھایا کہ بھائی آپ لوگوں کے دور میں، PTI کے دور میں پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کیا گیا، پارلیمنٹرین کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ہم سارے، نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، آصف زرداری، فریال تالپور، رانا ثناء اللہ، یہ سارے، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، یہ سارے جیلوں میں تھے۔ یہ PTI کا دور تھا۔ عمران خان اپوزیشن سے، اپنی سے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، پارلیمنٹ آنا پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی میں جاتا ہوں تو یہ میرے پہ تنقید کرتے ہیں اس لیے میں پارلیمنٹ جاتا ہی نہیں ہوں۔ یہ خان صاحب کہتے تھے یہ تو برداشت ہے ان کی، یہ جمہوریت ہے ان کی۔ تو ان کو آئینہ یہ دکھایا کہ بھائی آپ کو آج جمہوریت یاد آ رہی ہے، پارلیمنٹ یاد آ رہی ہے، اسی پارلیمنٹ پہ آپ لعنتیں بھیجتے رہے ہیں ماضی میں، اسی پارلیمنٹ پہ چڈیاں لٹکاتے سکھاتے رہے ہیں، ٹانگتے رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے کون سا پارلیمنٹ کا احترام کیا ہے جو آج ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر ریڈ کی ان کے ہوٹل کے روم پہ، تو آپ نے کس کو بخشا تھا؟ آپ کے جو احسانات ہیں نواز شریف کے آپ کے اوپر، عمران خان کے اوپر، شوکت خانم میں ابتدائی فنڈ تو عمران خان نے نواز شریف نے دیا تھا، پھر عمران خان کے پاس بنی گالہ چلے گئے تھے، تو یہ تو احسان فراموشی کر رہا ہے عمران خان۔ اسی نواز شریف کو انہوں نے نااہل کرا دیا، پاناما لیکس، پتہ نہیں کیا، یہ وہ۔ تو یہ عمران خان، یہ سارا کچھ عمران خان کی وجہ سے کیا جا رہا تھا نا۔ پھر وہ جنرل فیض کو استعمال کیا عمران خان نے۔ تو یہ عمران خان نے اور PTI نے خود کیا کیا تھا، 27 بل، پتہ نہیں کتنے کتنے بلڈوز کیے جاتے تھے ایک دن میں، کہ بھائی 27 بل دھڑا دھڑ پاس کرو، اپوزیشن کو بائی پاس کر کے، بلڈوز کر کے ایوان کو۔ تو یہ PTI کا رویہ تھا، اس لیے آج بہرحال احتجاج بھی ہوا، آئینہ بھی انہوں نے دکھایا نون لیگ والوں نے، اور پھر نوید قمر نے، مصطفیٰ کمال نے اور باقی لوگوں نے بھی تقریریں کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے، بالکل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر سے اگر آج PTI کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو کل کوئی اور بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پارلیمنٹ کو یا تو ختم کرو یا پارلیمنٹ کا تقدس یقینی بناؤ۔ بھائی پارلیمنٹ کی احترام جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے، ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اسپیکر کے پاس چلے گئے، اسپیکر نے بھی نوٹس لیا ہے، اسپیکر نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے،
تو اسپیکر نے IG اسلام آباد کو فوری طور پر طلب کیا اور SSP آپریشن کو فوری طور پر طلب کیا، اور وہ فوری طور پر پہنچ گئے آدھے پونے گھنٹے میں، اور ان کی کلاس لی۔ برہمی کا اظہار کیا اسپیکر نے کہ بھائی آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے کیسے گرفتار کیا ممبران کو، یہ پارلیمنٹ کی آپ لوگوں نے توہین کی ہے۔ تو جن کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، باقی باہر آپ جا کے گرفتار کریں قانون کے مطابق۔ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے، پرچہ ہے، کسی نے قانون ہاتھ میں اٹھایا ہے، کسی نے غلط کام کیا ہے، ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ ان کو باہر سے جا کے اٹھائیں۔ جن کو اندر سے اٹھایا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور جن کو باہر سے اٹھایا گیا ہے ان کو بھی تمام تر سہولیات دی جائیں، فیسلٹیز دی جائیں، احترام دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہ کیا جائے۔ میں تمام پارلیمنٹرین کا اسپیکر ہوں، تو پارلیمنٹ کا اور پارلیمنٹرینز کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ اسپیکر نے یہ ہدایات جاری کی، برہمی کا اظہار بھی کیا اور لمبی چوڑی تقریر بھی کی۔ ادھر جو ہوتا ہے، جس طرح خورشید شاہ بھی تھے اور علی محمد خان بھی تھے، صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے، نون لیگ والے بھی تھے، سارے ممبران تھے اسپیکر چیمبر میں۔ انہوں نے میٹنگ کی اور اس کے بعد اسپیکر نے ایک تو CCTV فوٹیج منگوائے کہ بھائی فوری طور پر CCTV تمام گیٹ جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلی اور خارجی، ان تمام دروازوں کے انٹری پوائنٹس کے جو ہے یا ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں ان کی CCTV فوٹیج طلب کر لی اسپیکر نے، وہ بھی چیک کرائی جائے گی۔ انکوائری کرانے کا حکم دیا ہے اور IG کو کہا ہے کہ بھائی آپ مجھے فوری طور پر رپورٹ دیں کہ یہ کیسے ہوا، کس کے حکم پر ہوا۔ آدھی رات کو جو پارلیمنٹ کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، تو یہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے، یہ پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیا ہے۔ نوید قمر نے بھی، یعنی پیپلز پارٹی نے بھی، اور اسپیکر نے بھی پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیا ہے۔ اور PTI کے جو یہ غلطی حکومت کی تھی، یہ غلطی پولیس کی ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر سے جو یہ فیور مل گئی نا PTI کے لوگوں کو، یہ PTI کے لوگوں کو فیور نہیں ملنی چاہیے تھی جنہوں نے قانون ہاتھ میں اٹھایا ہے، لیکن یہ فیور اس لیے مل گئی کیونکہ اسپیکر کو بھی اس لیے مداخلت کرنی پڑی۔ دیگر جو پیپلز پارٹی اور MK اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی لیے PTI کے حق میں کھڑی ہو گئیں کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر سے کیوں گرفتار کیا۔ یہ اگر غلطی نہ کرتے پولیس، پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار نہ کرتی ممبران کو، تو شاید آج پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایسی صورتحال نہ بنتی، اور PTI کو کے ساتھ یہ ہمدردیاں جو پارلیمنٹرینز کی ہیں یا سیاسی جماعتوں کی ہیں یا اسپیکر کی ہیں وہ شاید نہ بنتی۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔